السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، جو اس وقت سچویشن ہے ملک کے اندر، جو سیاسی معاملات ہیں وہ ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے آج سے کچھ عرصہ قبل تک چل رہے تھے۔ بین الاقوامی محاذ پر اگرچہ پاکستان کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، لیکن اس کی جو ٹرانسلیشن ہے جو معاشی معاملات ہیں اس کے اندر ابھی اس طرح سے نہیں ہو پائی جس طرح سے ہونی چاہیے یا جس طرح سے عوام امید رکھتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ واضح وجہ جو کہا جاتا ہے کہ اگرچہ کہ دہشت گردی کا مسائل ہمارے ہاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو سیاسی عدم استحکام پایا جاتا ہے وہ بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اسمبلی فلور پر اگرچہ کہ اپوزیشن کو دعوت دی مذاکرات کی، لیکن بیرسٹر گوہر جو ہے وہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی ابھی تک تو کوئی اس کے اوپر پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ ہمارے ہاں میرے ہی پروگرام میں بات کرتے ہوئے تنگی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ جلد پیش رفت کریں گے۔ تو جو سچویشن اس وقت ہے، کیا یہ جو کشمیر کے الیکشن کی جب بات ہو رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کشمیر پہ ایک اجلاس کیا، اس کے فوراً بعد کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ چودھری تنویر الیاس جو سابق وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، انہوں نے پیپلز پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ پھر بہت سے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کی آج استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے؟ مجھے اس سارے معاملے پہ جو ہمارا اس وقت سیاسی معاملات ہیں اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا امجد خان نیازی صاحب نے تحریک انصاف سے، ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی جو ہیں وہ مسلم لیگ نون سے ہوں گے، اور قادر خان مندوخیل پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جواد احمد فیضی صاحب جو ہیں سینئر تجزیہ نگار ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ جرنلسٹ ہیں بہت پرانے اور بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں جو ہماری مقامی سیاست ہے یا ملکی سیاست ہے۔ میں سب سے پہلے امجد خان نیازی صاحب، میں آپ کے پاس آؤں گا۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے شکوہ کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی جو مذاکرات کی دعوت دی گئی تھی۔ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ حکومت کیا کرے اور کیا کرنا چاہیے تھا جو اب تک نہیں کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوشاد علی خان، ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی بقا اسی میں ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جائے۔ وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان کے نزدیک ان کا جو دور حکومت ہے اس کو دوام بخشنا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی یہ انسٹیبلٹی رہے گی ہم گورنمنٹ میں بیٹھے رہیں گے، لیکن اس کا نقصان الٹیمیٹلی جو پولیٹیکل جو اس وقت جو سینیریو چل رہا ہے اس میں جو سب سے زیادہ سفر کر رہی ہے وہ آپ کی اکانومی ہے، جو سفر کر رہی ہے آپ کی سیکیورٹی ہے، جیسے کہ کے پی کے ہے، اس کے بعد بلوچستان ہے۔ اگر ان کا دال دلیہ تبھی چلتا ہے جب انتشار رہے، کیونکہ ووٹوں سے تو آئے نہیں ہیں۔ ووٹ سے اگر آتے تو ان کو عوام کی بھی فکر ہوتی، آپ کی بھی فکر ہوتی، عدلیہ کی بھی فکر ہوتی، اکانومی کی بھی فکر ہوتی۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ کہنا کہ یہ کوئی اس طرف جائیں گے، یہ میں پہلے دن سے جو بھی میڈیا کے کافی ٹاک شو پچھلے دنوں میں نے کیے، میں نے سب پہ ایک ہی بات کی ہے کہ یہ صرف بیانیہ بنانے کا صرف ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس میں ان کی عملی کوئی دلیل نہیں موجود۔ وہ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ڈرم بیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم تو پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور تحریک انصاف بات نہیں کرنا چاہتی، جبکہ یہ غلط بات ہے۔ عمران خان 24 کے الیکشن جو چوری ہوا اس کے بعد بھی انہوں نے کبھی انکار اس بات سے نہیں کیا کہ بات چیت نہیں ہوئی۔ ہمیشہ گورنمنٹ نے ڈش کرایا ہے، ہمیشہ گورنمنٹ نے ابھی میں آپ کو ریسنٹلی اگر بات کرنا چاہوں تو لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ اور نیشنل اسمبلی دونوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ بات چیت کریں۔ تو ہماری طرف سے تو ٹیم موجود ہے۔ کیا آپ اپنا نون لیگ نے جو نون لیگ کی گورنمنٹ نے کوئی ایسے اقدامات کیے ہیں جس میں وہ کہہ سکیں، یا انہوں نے کوئی اپنی ایسی ٹیم تشکیل دی ہے جس کے اوپر یہ بات کر سکیں، بیٹھ سکیں، یا ٹی او آر بنائے ہیں کہ ہم پولیٹیکل سپیس کے لیے، پولیٹیکل ہارمنی کے لیے، یا ملک کے اندر جو اس وقت کرائسس ہے اس کے خاتمے کے لیے کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا چاہے وہ آئینی مسائل ہوں، چاہے اکانومی کے مسائل ہوں، چاہے آپ کے سماجی مسائل ہوں، چاہے آپ کی دہشت گردی کے مسائل ہوں، آپ خود اندازہ کریں کہ اس وقت جو ملک کی جو بے روزگاری کا عالم ہے وہ ٹاپ سطح پہ پہنچ چکا ہے۔ قرضے آپ ہر روز کے حساب سے اربوں روپے قرضے ڈیلی لے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ابھی ریسنٹلی جو ملتان کے اندر ایک باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کفن خرید سکتا۔ ہاں، ان کے للت کے لیے اگر آپ
IMF کی پچھلے سال کی رپورٹ دیکھ لیں، جو 5300 ارب روپے بتایا گیا ہے کہ جی وہ چوری ہوتے ہیں یا سیاسی اشرافیہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر جو ہے وہ ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں. کاش کہ ان جو لیکیج ہے ان پہ اوپر کام کیا جاتا، انڈائریکٹ ٹیکسز کی خاتمے کے لیے بات ٹھیک چیت ٹھیک کی ہے، آپ کا کہنے کا جاتی. مطلب یہ ہے کہ لیکن حکومت کی طرف سے کوئی عملی قادر خان مندوخیل صاحب، یہ آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے واقعی کو مذاکرات میں سنجیدہ ہے، آپ کی اتحادی پارٹی ہے، اور اب تو ویسے جو توڑ پھوڑ مجھے کشمیر میں نظر آ رہی ہے یہ تو کچھ انڈیکیشنز دے رہی ہے کہ معاملات جو ہے وہ کوئی خرابی کی طرف مائل ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی میں جا رہے ہیں. پہلے ہم نے گلگت بلتستان میں دیکھا کہ 4 لوگ ان کے پاس چلے گئے. یہ کیا فینومنا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ؟ کہیں ان کو جیسے کہہ لیں کہ قابو تو نہیں کیا جا رہا یا جکڑا تو نہیں جا رہا؟ دیکھیں، اگر آپ ضیاء اللہ کے دور سے شروع کر دیں کہ پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے نون لیگ بنائی گئی، پھر نون لیگ کو ختم کرنے کے لیے کاف لیگ بنائی، پھر ان دونوں کو ختم کرنے کے لیے پی ٹی آئی بنائی، پھر پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے جو آئی پی پی بنائی، تو یہ تو پاکستان کی ایک سیاست کا ایک ٹریک ہے جو آپ کے سامنے ہے. کیا مجھے ایک بات بتا دے کہ یہ وہی آئی پی پی ہے جس کا ایک نمائندہ مختلف چینل پہ غالباً اس کی وہ روکڑی صاحب ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تباہ و برباد کر لیے آئی پی پی میں ڈال کے، ہماری ساری زندگی کی سیاست ختم کر دی. وہ ویڈیو نکال دے، میرے ساتھ ایک شو میں تھے انہوں نے. اور جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا وہ چھوڑ کے چلے گئے کانوں کو ہاتھ لگا کے میرے سیاست سے توبہ. اور پھر یہ وہی علیم خان صاحب ہے جو پی ٹی آئی کے لیے جہاز دوڑاتا تھا اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، اور جب لوگوں کو توڑتے تھے بنی گالا لے جاتے تھے اور دوپٹہ پہناتے تھے کہ او لو ہم نے وکٹ گرا دی پیپلز پارٹی کی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ ساری چیز تو آپ کے سامنے. اور پھر یہ وہی آئی پی پی ہے، جب ریزلٹ آیا تو ایک بندہ بھی اس کا نہیں جیتا، اور شاید زندگی میں پہلی مرتبہ وہ جی پی کا اس نے رخ کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کی سیاست کی بات کرو، ہمیشہ آزاد امیدوار چلتی گاڑی میں سوار کرتے ہوتے ہیں، یعنی جو حکومت بناتے ہیں اسی پارٹی میں. ایک تو جی پی نے یہ تاریخ رقم کر دی ہے کہ پہلی مرتبہ وفاقی حکومت کو، یعنی وفاقی پارٹی کو جس کی حکومت ہے اس کو مسترد کیا ہے. دوسری بات یہ ہمارا 18 سیٹوں پہ لیڈ تھی، جب ریزلٹ آ گیا تھا 7 تاریخ کی شام کو 2-3 گھنٹے کے اندر ہمارے 9 سیٹ کلیئر ہو گئے، مسلم لیگ نون کے 2 سیٹیں. پھر اس رزلٹ کو 8-10 دن تک روکا گیا. پھر جب بلاول بھٹو صاحب، پھر اس کے بعد جب ہماری سیٹیں 1-2 بڑھ گئی، نون لیگ کی 6 سیٹیں ہو گئی ہے. پھر بلاول صاحب نے جب پریس کانفرنس کی اور یا میڈیا سے بات کی، آپ کو یاد ہوگا، پھر جا کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی کوئی دھاندلی نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہباز شریف صاحب نے مبارکباد کی ہے بلاول ٹھیک صاحب ہے کو کہ قادر صاحب، مبارک میرا ہو. پوائنٹ یہ ہے کہ بہرحال وہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بندے ہیں وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیوں؟ نوشاد علی صاحب، آپ میرے جملہ مکمل کریں گے تو آپ کے دیکھنے والے سمجھ جائیں گے ڈرامہ کیا ہو رہا ہے. جی میں وہی پھر کشمیر کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے مبارکباد کی ہمارے بڑوں کو، زرداری صاحب کو، بلاول صاحب کو مبارک ہو. پھر اسی دن اگلے دن یاد ہے کہ ان کے جو صوبائی صدر ہے حفیظ الرحمان صاحب، اس نے بولا ہمارا صدر تو شہباز شریف تھوڑی ہے، ہمارا صدر تو نواز شریف ہے اور ہماری اکثریت ہے، ہمارے پاس 6 سیٹیں اور آ رہی ہے. جبکہ پیپلز پارٹی کے ان 4 آزاد امیدواروں سے بات ہو چکی تھی، وہ پیپلز پارٹی جوائن کر رہے تھے. پھر جا کے جب بلاول صاحب نے جب یہ ناراضگی دکھائی تو پھر بھی جا کے وہ 4 سیٹوں کو نون لیگ کے بجائے آئی پی پی میں کی جولی میں ڈال دیا ہے. یہ پھر وہی آئی پی پی ہے، پھر کشمیر میں بھی پنجہ آزمائی کر رہی ہے. تو اس کا مطلب وہی ہوا کہ پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے نون لیگ کو ختم کرنے کے کاف لیگ کو ختم کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے آئی پی پی. یہ تو ڈرامہ وہی سلسلہ چل رہے جو قادر صاحب سوال یہ ہے نا کہ پھر آخر سیاستدان کب سبق سیکھیں گے، کب ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے کوئی اور جماعت نہیں بنائیں گے یا کسی اور جماعت میں نہیں جائیں گے؟ کام جا تو سیاستدان رہے ہیں نا، یہ کوئی بیوروکریٹ نہیں ہے، کوئی جرنلسٹ نہیں ہے، کوئی اور لوگ نہیں ہیں تو سیاستدان ہی. تو سیاستدان اگر خود سے اعلیٰ کار بنتے رہے کسی کا تو پھر پرابلم تو چلتی رہے گی. میں ایک چیز بتاؤں، ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کل آپ کسی اور چینل میں بیٹھے ہوں گے. آپ کا پروڈیوسر جو ایک چینل کے لیے کام کرتے ہیں اگلے دن میں پوچھتے نہیں جی میں تو چھوڑ چکا ہوں فلانے میں ہوں. یہ تو حق ہے کسی کو، یہ تو نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو وہ کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے خواہ اگر کسی کو کسی پارٹی میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ چھوڑے گا، جیسا جہانگیر ترین نے چھوڑا، جیسا دوسرے نے چھوڑا. تو
تو یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پہ، لیکن میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ کب سیکھیں گے، یہی چیزیں میں کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے یہ ہمارے نیازی صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے لیے بڑے محترم ہے، ہر ٹی وی شو میں پی ٹی آئی کے دوستوں کہتا تھا کہ بابا امپائر کی انگلیاں ڈھونڈنا چھوڑے، آپ کو سیاسی لوگ جو نا دریا پار کرائیں گے۔ آج ان کو تھوڑی سی ہوش آئی ہے، انہوں نے دوسری پارٹی کا اپوزیشن لیڈر اپنی بنا لی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک جو نا وہ پریشر گروپ بنا لیا ٹھیک ہے، چلیں ذوالفقار بھٹی صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ جو معاملہ ہے، یہ اب ایک طرف آپ کشمیر کے حالات دیکھ رہے ہیں، اس میں نون لیگ کے لوگ بھی جا رہے ہیں، آئی پی پی میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی جا رہے ہیں، ایک طرف تو حالات یہ ہیں، دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ آپ جو ہے کہہ دیتے ہیں اسمبلی فلور پہ، وزیر اعظم صاحب کہہ دیتے ہیں، لیکن عملی طور پر نہ کوئی کمیٹی بنتی ہے، نہ کوئی بات آگے بڑھتی ہے، اپوزیشن لیڈر سے بھی بات نہیں ہوتی۔ کیا معاملہ ہے؟ کیوں سیاستدان جو ہے وہ اپنے مستقبل کا خود نہیں سوچتے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو میرے بھائی نے جو بات کی ہے، یہ کس سیاستدان اور پاکستان کے کس ذی شعور آدمی کو نہیں پتا کہ پاکستان جب سے بنا ہے کیسے کیسے یہ سسٹم چل رہا ہے اور اب کیسے چل رہا ہے۔ یہ آپ کسی ایک سنگل پارٹی کو، سنگل فرد کو، سنگل سیاستدان کو آپ بلیم نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی سارا پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے یا ہماری حکومت کر رہی ہے یا اس میں ہمارا رول ہے، تو آپ کو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ دوسرے جو معاملات تھے وہ سب کو، جو میرے بھائی ابھی امجد نیازی صاحب میرے بڑے محترم ہیں، یہ میرے بھائی تو مجھے ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں، کیونکہ میں ان کا چھوٹا کہہ لیں یا بڑا کہہ لیں یا ایک جیسے ہم بھائی ہیں۔ انہیں یاد ہے کہ 2018 میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا، میرے پہ کیسے دہشت گردی کے پرچے ہوئے، کیسے میرے رزلٹ کو جو ہے وہ، اس وقت تو میرے بھائی نے کبھی مذمت نہیں کی تھی، حالانکہ میرے بھائی تھے، انہیں چاہیے تھا کہ میں تو ان کے اپنے علاقے کا بندہ تھا، یہ ایک پریس کانفرنس کرتے کہ یار ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی کے ساتھ کون زیادتی کر رہا ہے۔ بھٹی جو صاحب آپ نے کی پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو ہوا، کیا آپ نے مذمت کی؟ دیکھیں، میں اسی سائڈ پہ آ رہا ہوں نا، جی میری بات سنیں۔ جب دیکھیں اس وقت تو یہ سارے میرے بھائی انجوائے کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس طاقت ہے اور ہم جناب لوگوں کو کان پکڑا کے دہشت گردی کے پرچے دے کے پکڑ کے ہم ان کو پی ٹی آئی میں شامل کر کے ہم عمران خان کی حکومت بنا رہے ہیں۔ اس وقت تو یہ سارے لوگ خوش تھے۔ اور آپ دیکھیں نا، کہتے ہیں ایوری ایکشن ہیز ریئیکشن ایکول بٹ اپوزٹ۔ یہ ایشو یہ ہے کہ جب آپ یہ سارے کام آپ نے ایک بنیاد رکھ دی، آپ نے ایسی بنیاد رکھ دی کہ آپ نے ایک رستہ دے دیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ اس میں انٹر ہو، اور وہ فیض حمید کے کندھوں پہ بیٹھ کے عمران خان صاحب آئے، پی ٹی آئی آئی، اور جب ہمارے اس وقت کے لیڈر آف دی اپوزیشن اور موجودہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف نے ان ہاؤس یہ ریکویسٹ کی کہ آئیں اور ہم مل کے آپس میں بیٹھیں اور پاکستان کی معیشت کے لیے، جیسے ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ میثاق جمہوریت کیا ہے، اس طریقے سے ہم اس اکانومی پہ بھی ایک میثاق کریں۔ تو اس وقت کہا گیا کہ یہ تو کرپٹ لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، یہ تو یہ ہیں، ہم تو ان کے پیٹ سے یہ نکالیں گے، ہم ان کو یہ کریں گے۔ اور پھر وہ کیوں ہوا آپ کو پتہ ہی، جو کچھ ہم بھگت کے آئے تھے۔ صاحب نے بولا بھٹی صاحب معاف کیجیے۔ نہیں، میں اور بات کر رہا ہوں نا۔ یہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کرپشن کی، ہم آپ کے ساتھ بھی نہیں بیٹھیں گے، جو آپ تو مہربان ہیں نا، آپ کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار نہیں تھے۔ مندوخیل صاحب، پی ٹی آئی والے آپ سے بھی بیٹھنے کے تیار، ہمارے ساتھ یہ تو 2024 کے الیکشن کے بعد بھی جب بات کی گئی تھی کہ آزاد اراکین ملا کے پیپلز پارٹی سے گورنمنٹ بنائے، تب بھی نہیں بیٹھے۔ جب ہماری حکومت آئی تو پھر ہمارے جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے میاں شہباز شریف صاحب، وہ پرائم منسٹر بنے، اور انہوں نے پھر ان کو دعوت دی ہاؤس میں کہ آپ پھر آؤ جی، آپ پھر بیٹھیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ نہیں جی آپ تو 17 سیٹیں لے کے آئے ہیں جی، آپ تو دھاندلی کر کے آئے ہیں۔ پاپا ابھی پرائم منسٹر صاحب نے یہی اس میں کہا ہے نا کہ اگر آپ 2018 کے الیکشن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لیجیٹیمیٹ ہے تو پھر 24 کا بھی ہے۔
بابا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے افسوس کی بات یہ کہنی پڑتی ہے کہ جب لوگوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، جب لوگوں کا اپنے مسائل ہیں، ان کو تو وہ اس کو بالکل صحیح سمجھتے ہیں، اور پھر تنقید جو ہے وہ بیٹھ کے میڈیا پہ اور ہر جگہ پہ وہ جو ہے جو اس وقت دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھٹی صاحب ہم نے انڈیا کے ساتھ جنگ ٹھیک کی، ہے، جنگ میں وہ فتح دیکھیں حاصل کی، انٹرنیشنل محاذ پہ ہم عمل نے ہے، لیکن سفارتی میرا فتوحات حاصل کی۔ میرا سوال وہیں رہ گیا بیچ میں. بھٹی صاحب دیکھیں یہ تو بتائیں کہ پرائم منسٹر نے جب فلور آف دا ہاؤس یہ کہا کہ ہم جو ہے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو کیا کوئی کمیٹی بنی، کوئی پریکٹیکل سٹیپ آپ نے لیا؟ کیونکہ بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں ہمارے سے تو کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی، نہ کسی اپوزیشن لیڈر سے ہو رہی ہے، تو کوئی کمیٹی بن رہی ہے؟ میں اللہ کے فضل سے تیسری دفعہ پارٹ آف اسمبلی ہوں، میں بیٹھا تھا، اسپیکر صاحب نے کہا جی آپ تشریف لے آئیں، بیٹھ کے یہ سارا، تو ان کے دوستوں نے اٹھ کے پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ یہ پہلے استعفے دیں اور پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ دیکھیں یہ بات یہ نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ اب انہوں نے کہا، پی ٹی آئی نے؟ وہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن، یار یہ تو یہ کہتے تھے، میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیں نا آپ کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن، میں کیا ان کا نام لو، اچھا نہیں تھا، وہ آپ جا چکے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کے پاس تو گولہ بارود کا پیسہ نہیں ہے بھائی، ہیں جی، تو پاکستان انڈیا کے ساتھ کیا جنگ لڑے گا؟ وہ تو ان کی یہ تاثرات تھے، میری آپ بات سن لیں، یہ دیکھیں جب نہ اپوزیشن میں یہ کسی سائڈ پہ بیٹھنے کو تیار ہے، نہ حکومت میں بیٹھنے کو تیار ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ حکومت نے ان کو دعوت نہیں دی، حکومت نے کتنی دفعہ ان کو دعوت دی ہے، یہ تو یہ جب بلو امجد صاحب کہتے ہیں کہ یہ بیانیہ بنانے کے لیے پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوتا۔ حکومت میں بھی یہ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اپوزیشن میں تو پھر یہ ان کا اپنا ایک مزاج ہے، یہ ابھی تک میچور نہیں ہوئے، اللہ کرے یہ میچور ہو جائیں، یہ پولیٹیکلی اپنی میچورٹی کی طرف چلے جائیں۔ بٹ صاحب نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو میچور ہے نا۔ ہمارے بھی تھے، دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے دیکھیں آپس میں کیا کیا نہیں کیا، میری اب بات جیسے میرے بھائی نے کہا جی یہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا پیٹ میں نکالیں گے، تو وہ کیا کیا نہیں کہا تھا، لیکن جب ہم آپس میں ملے، دیکھیں ہمارے ابھی کسی جگہ پہ اسمبلی میں ابھی ہوتا ہے، ابھی دیکھیں نا بلاول بھٹو صاحب نے کہ اپنے ایک تقریر کی، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا، لیکن دوسری سائڈ سے کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ اس کو اتنا ہیٹ کیا جاتا یا اس پہ تنقید کی جاتی۔ ٹھیک ہے ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، خواجہ آصف کا اپنا نقطہ نظر ہے، پرائم منسٹر نے کا اپنا ہے، جہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں ہم بیٹھ جاتے ہیں اور چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، میں دوبارہ واپس آتا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا میں نا فیضی صاحب، جواز فیضی صاحب، آپ نے تینوں دوستوں کی بات سنی ہے، اب میرا پوائنٹ یہ ہے، حالت یہاں پر یہ ہے، ٹھیک ہے مطلب پیپلز پارٹی اتحادی ہے، لیکن یہاں پر یہ 14 بچے جو ہیں، لاہور میں ایک واقعہ ہوا اور پیپلز پارٹی کے پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ آ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور پتہ نہیں وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اور ایک بات انہوں نے بڑی دلچسپ کہی کہ جی کراچی میں یہ واقعہ ہوا تھا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، تو وہ ثانیہ گل پلازا کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے، یہ جو حادثات ہیں اس پہ سیاست شاید کسی بھی جماعت کو نہیں کرنی چاہیے، ریئلسٹکلی بات کرنی چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بھٹی صاحب کو میں مسلسل پوچھ رہا ہوں کہ بھائی جو ہے یہ جو کمیٹی ہے، کیا حکومت کی طرف سے کوئی ایسی چیز، کوئی عملی قدم اٹھایا گیا ہے؟ وہ اس کا جواب نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے آنا تھا یہ نہیں آئے، نیازی صاحب کہتے ہیں یا بیرسٹر گور کہتے ہیں ہمیں سے کوئی رابطہ نہیں کرتا، تو یہ معاملہ جو ہے، یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، کرنا تو یہ سیاستدانوں نے ٹھیک ہے، یہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی بقائی اس میں ہے کہ وہ نہ کریں، تو اس طرح تو معاملات کبھی آگے نہیں بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میں نے تینوں دوستوں کی جتنی مجھے سمجھ آئی، آواز آ سکی، اور اس میں جو میں نے دیکھا، یہ میرے لیے قابل احترام ہے، اراکین ہیں اور کسی نہ کسی جماعت کے منتخب یا انتخاب کردہ شخصیات ہیں، لیکن میں وہ بات کروں گا جو مجھے 35 سال ہو گئے ہیں نوشاد بھائی، اور ہم ان سے پہلوں کو بھی دیکھتے رہے، بعد میں آنے والوں کو بھی دیکھتے رہے، یہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ بھٹی صاحب نے بات یہ درست کی کہ دیکھیے جب اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف صاحب، تب بھی وفاق معیشت کی بات کی اور اب بھی کی بطور وزیر اعظم۔ ہاں یہ گلہ اپنی جگہ درست ہو سکتا ہے کسی کا، اور آپ بھی بار بار سوال کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں کوئی کمیٹی بنا دی جاتی، کیوں نہیں کوئی چیز ایسی کر دی جاتی جس سے معاملات آگے بڑھیں۔ لیکن میں ان ساری باتوں کے باوصف اور باوجود ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر تو ہم ٹی وی شوز کے اندر
माजी के मामलात में 2018 भी मेरे सामने था, 2013 भी मेरे सामने था, फिर 2024 भी मेरे सामने था। मैं हर इलेक्शन में NA1 चित्राल से जाके और खुश्क इलाकों से होता हुआ फिर गहरे पानियों तक जाता रहा हूँ। मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, मगर मसला सिर्फ ये है कि आगे कैसे बढ़ना है। आप बिल्कुल दुरुस्त सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक सवाल कर रहे हैं कि आगे भी तो बढ़ना है ना। पिछलियां गल्लां असी मलदे जावांगे तो वो फिर मैल तो मैल है, वो निकलती जाएगी। और फिर शायर ने इन्हीं तीनों मेरे भाइयों के लिए कहा था कि याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। कि मैं तो मुसलसल 35 बरस से यही लिखता रहा हूं कि हुकूमत ने ये किया, अपोजिशन ने ये किया। एक पेज पे कब आएंगे? क्या अपनी अना, किसी के लिए अपनी क़यादत, किसी के लिए अपनी शख्सियत, उसकी पूजा, क्या किसी को हम खुदा ना खास्ता वहां तक ले जाएंगे कि जहां पे मैं नहीं अब कहना चाहता आपके प्रोग्राम में। लिहाजा हमें आगे बढ़ने की कोई राहें निकालनी होगी। देखिए, अमेरिका और ईरान ने राहें निकालनी 47 बरस बाद, लेकिन हम यहाँ GB के अंदर एक नई तरह निकाल रहे हैं और आजाद कश्मीर के अंदर एक नई तरह हमें नजर आ रही है। उसका भी जवाब मेरी दानिश में, मेरे तजिए के तौर पे सुन लीजिएगा। उसकी वजह ये नहीं है कि जो ये बनाते हैं वो ये करते हैं। क्या PTI ने अपने कायद, अपने बानी, अपने शरई अमीर और अपने बहुत ज्यादा महबूब कायद के बाद क्या 9 मई के वाक़ये नहीं किए? क्या रिकॉर्ड पे नहीं है? क्या वो चीजें नहीं है? किस तरह आगे बढ़ा जाया जा सकता है? ये इस तरह बढ़ा जाया जा सकता है कि उन चीजों से तौबा तायब किया जाए। और यहाँ नवाज शरीफ भी गिरफ्तार हुए थे, जरदारी साहब भी बहुत अरसा रहे थे। किसी ने ये तो नहीं कहा था कि हम GHQ पे हमला कर देंगे, किसी ने ये तो नहीं कहा था कि हम शहदा की यादगारें जला देंगे, किसी ने ये तो नहीं कहा था कि हम जो प्लांटेशन है और वो जो तैयारे हैं हमारी यादगारें, उनको तबाह कर देंगे। किसी ने ये नहीं कहा था। लिहाजा ये डालना इन चीजों पे, हाँ, नून लीग से, पीपल पार्टी से अगर अब्दुल अलीम खान साहब की जमात में लोग जा रहे हैं तो उसकी एक वजह ये भी है कि जो माइंड सेट बहरहाल GB में, आजाद कश्मीर में, आजाद जम्मू कश्मीर में बन चुका है, अब अलीम खान साहब उन्हीं PTI के पुराने दोस्तों को, आपको याद नहीं है कि जब PTI की मरकज में हुकूमत थी, GB के जब इलेक्शन हुए तो कौन जीता? वो PTI जीती। आपको याद नहीं है कि आजाद जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन हुए PTI के, और अलहदा बात है कि ऐन से फलाना बनेगा और ऐन से फलाना बनेगा, हमें तो तोहमात भी लेके बैठ गई ना। लिहाजा उन सारी चीजों के बाद फिर हमने ये भी देखा कि वहां से लोग तितर बितर भी होते हुए नजर आए। अब जाके मेरी दानिश में ये है कि GB हो या आजाद जम्मू कश्मीर हो, उसमें जो PTI के लोग सामने आए थे और फिर कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहा, और प्लेटफॉर्म रहता भी कैसे? अब मुझे बताएं कि न्याजी साहब मेरे भाई हैं, यही बताएंगे कि जब PTI एक जमात है, चले निशान नहीं रहा जी, आप एक सीट वाले को जिनकी नकलें दुपट्टे की सूरत में उतारते थे उसको अपोजिशन लीडर नामजद कर देते हैं। आप एक सीट वाले को आप जो है वो सेनेट में अपोजिशन लीडर बना देते हैं। फिर उसके बाद आपका जो वोटर बना था, आपके जो उम्मीदवार बने थे और उन्हें आपकी हालत देख के दीगर जमातों में जाना पड़ा, उन्हें शायद अब्दुल अलीम खान एक नजर आ रहा है कि ये एक थर्ड ऑप्शन भी है और थर्ड क़यादत भी है। लिहाजा क्यों ना इस तरफ चले जाया जाए ताकि वो वोट बैंक जिसको PTI की सूरत में उन्होंने कैप्चर किया था वो इस्तेमाल कर सकें। इसमें मेरा नहीं ख्याल, हाँ, ये तारीख ये बताती है कि फैसले करने वाले जब कर गुजरते हैं अपनी रियासत के लिए, अपने मुल्क के लिए, और फिर मुख्तलिफ इश्यूज देखते हुए, वो अपनी जगह बहस है, उस पर बड़ी खुली बहस हो सकती है, उसके लिए अलहदा से प्रोग्रामात की एक सीरीज करना पड़ेगी। मगर दूसरा रुख ये भी होता है कि अपने इलाके के वोटर को, अपने इलाके के लोगों को, खवातीनों और मर्द हजरात को किस तरह अट्रैक्ट करना है। अब्दुल अलीम खान अच्छी गेमें खेल रहे हैं और वो उन्हें खेलनी भी चाहिए इस मौका पर, क्योंकि वो कम से कम वो जो वोटर था जो इमरान नियाजी साहब की मोहब्बत में था, उनको तो अल्लाह माफ करें, तो वो मैं नौज़बिल्ला पैगंबर इस्लाम भी कहा गया तो कोई नहीं बोला था इनमें से। लिहाजा जब ऐसी बातें की जाएंगी तो वो वोट बैंक वो ले रहे हैं और दीगर जमातों को भी ये आप ये भी रिकॉर्ड पे ले जाइएगा निशात साहब कि वो जो लोग पीपल्स पार्टी या नून लीग से आ रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड या बैकग्राउंड क्या है, क्या वो
ادھر سے ادھر آئے تھے حالات دیکھ کے اور پھر واپس جا رہے ہیں. یہ گڈ موڈ سی کیفیت ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال تسلسل اچھا ہے, بحث اچھی ہے, مباحثہ اچھا ہے. اور بھٹی صاحب نے تو بڑے کمال سے کہا نا کہ تیسری دفعہ یہ ماشاءاللہ رکن اسمبلی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی بھی اور مندو خیل صاحب بھی بڑی نپی تری اور جھٹکی بات کرتے ہیں, نیاز صاحب بھی کرتے ہیں. لہذا ان سب کو میرا یہ خیال ہے کہ چلیں جماعتیں نہیں کر رہی تو اپنے یار وہ تھوڑے کڑے اتار دیں گجرات والے آپ کا کہنے کا اور مطلب آگے یہ ہے بڑھنے کہ کی کوشش کریں. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بذریعہ ٹرانزیشن آئے ہیں, ایکچولی یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو اب علیم خان صاحب کو جوائن کر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں. ناظرین, لیکن یہاں اس ملک کے اندر ونڈر بوائے کی بات بھی بہت ہوتی رہی ہے اور وفاق میں حکومت کی تبدیلی کی بات بھی بہت شد و مد سے کی جا رہی ہے. یہ ہر ڈرائنگ روم میں یہ آج کل یہ بحث ہے. جب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے جب واپس آتے ہیں تو اسی ایک بات پہ بات کرتے ہیں کہ کیا حکومت جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. بالکل اسی طرح اس طرح کے پی کے میں سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انہیں تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ جو تبدیلی کی ہوا ہے یہ واقعتاً کچھ اس میں کوئی یعنی حقائق پر مبنی ہے یا یہ شوشے چھوڑے جا رہے ہیں اور ان کا نقصان باہر طور پھر حکومتوں کو اور سیاستدانوں کو ہی انڈائریکٹلی ہوتا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی یہ جو ہے یہ ملک میں پھر سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں. اس پر بات کرتے ہیں لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی جو آج کل افواہیں ہیں, جو بہت ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی تبدیلی کی باتیں کی جا رہی ہیں, سہیل آفریدی کی تبدیلی کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں. امجد بھٹی صاحب, یہ جو سہیل آفریدی کی بات کی جا رہی ہے, کیا معاملہ ہے, کیوں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ بیرسٹر گوہر تو اگرچہ انکار کرتے ہیں کہ ساری باتیں ایسے ہی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں یہ ڈسکشن تو ہو رہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو تبدیل کیا جا رہا ہے. تبدیل کر بھی دیا جائے گا تو کیا فرق پڑے گا, اور کیا وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے یا واقعتاً یہ صرف افواہیں ہیں؟ دیکھیں, ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کی اپنی جماعت ہے, وہ کسی کو تبدیل کریں, کسی کو لگائیں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں جیسے کے پی کے میں جتنی تیزی سے یعنی کہ آپ کے چیف منسٹر چینج ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہاں گورننس جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ بیڈ ہے کہ وہاں پہ آپ کے چیف منسٹر جو ہیں یا ان کے آپس میں اختلافات اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ یہ جو ہے چیف منسٹر بار بار تبدیل ہوتا ہے. اور اس کا آپ کو واضح طور پہ آپ کو نظر آنا چاہیے کہ پی ٹی آئی میں کون سی اسٹریٹ پاور رہے گی, کون سا اصول رہ گیا, کون سا ان میں آپس میں اتحاد رہ گیا, کون سی یہ موومنٹ چلا سکیں گے, کون سا یہ عمران خان صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اسٹریٹ پاور سے رہا کرائیں گے. یہ کتنی دفعہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کی, کتنی دفعہ انہوں نے ٹائم دیے, اس کا آپ کے سامنے رزلٹ ہے. اور پھر جو گورننس ہے اس کا ماڈل بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہاں جو علاج معالجے کے لیے لوگ بھی جو ہیں وہ اسلام آباد کا یا کراچی کا رخ کرتے ہیں. اور میں تو ابھی ان کے ایریے میں گیا, میں جب پنجاب سے کے پی کے میں داخل ہوا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے ہیل آف ڈفرنس. یہ نہیں کہ میں کوئی تنقید کر رہا ہوں, یہ ہے کہ اتنا واضح فرق نظر آ رہا تھا کہ جیسے مطلب ہے کہ وہاں کا ماڈل اور پنجاب کا ماڈل, مطلب ہے یہ ساری چیزیں اتنی ڈفرنس تھے. تو باقی یہ چیزیں جو پھر اگر پنجاب کا ماڈل اتنا اچھا ہے, وفاق میں اتنا سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے, تو پھر یہ جو حکومت کی تبدیلی کی باتیں ہیں ان کے پیچھے کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں, میں تو پنجاب یا فیڈرل کی بات کروں, یہ آپ کے سوشل میڈیا یا ضرور ہے چینل سوشل میڈیا بھی چلانا ہے, اس کے لیے ان خبروں کی کوئی طاقت نہیں ہے. اگر مجھے آپ کوئی ایسا بتا دیں کہ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ کے پاس ثبوت ہے, کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا متبادلے کا رستہ ہے, آپ کے پاس پاکستان کو چلانے کا, پاکستان کو آگے لے کے جانے کا, یا کون سی ایسی چیز ہے کہ کیا خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت نہیں دی, جب پوری دنیا پاکستان کو عزت دے رہی ہے, اتنے بڑے ملک کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا اور آپ جیتے, آپ کو پوری دنیا میں عزت مل رہی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے, پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, تو آپ دیکھیں نا جیسے ابھی پیٹرول سستا ہوا تو پیٹرول سستا ہو گیا, اور وہ تو اپنا ساری فرائیڈے کو دو بار پھر بٹ جب آپ نے پیٹرول کی بات کی ہے, میں معذرت چاہوں گا, آپ بات جاری رکھیے گا, میرا ایک سوال ضرور لے لیجیے گا.
پرائم منسٹر صاحب نے عوام سے اور جو آپ کے پیٹرولیم منسٹر ہیں اسٹیٹ منسٹر ہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جتنی پرائسز کم ہوں گی اس حساب سے ہم پرائسز ڈاؤن کریں گے. 74 روپے کی کمی ضرور کی گئی لیکن آج جو عالمی پرائسز ہیں وہ ایران جنگ لگنے سے پہلے سے بھی کم ہو چکی ہیں, لیکن ہمارے ہاں تیل کی قیمت اس لیول پہ نہیں آئی جو ایران جنگ لگنے سے پہلے تھی. اس بارے میں ضرور بات کر لیجئے گا. نشاط بھائی میری آپ بات تھوڑی سی سن لیں. آپ ساری پاکستان کی قوم کا کیا ذہن بن گیا ہے کہ شام کو جناب وہ خبر چلتی ہے کہ جناب تیل جو ہے وہ نیچے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اتنا جو ہے بیرل کے حساب سے نیچے آ گیا. تو ہمارے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر 9 بجے خبر نامے میں آ گیا ہے نا تو 9:01 پہ پیٹرول پمپ جو ہے نا وہ اس کے نیچے والے ریٹ پہ حکومت اس پہ اعلان کر دے. ایسی بات نہیں ہے. یہ 15 دن بعد ایک چیزوں کو 15 دن کی سٹوریج ہوتی ہے, ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے, یہ پروسیس ہوتا ہے. جو آپ کا پیٹرول کی قیمت وہاں کم ہوتی ہے اس کو جب وہ دیکھیں نا اس کی پرچیز سے لے کے اس کی ٹرانسپورٹیشن تک ایک ٹائم لگتا ہے. اس ٹائم کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے. اور 2 ہفتے بعد کم از کم دیکھیں نا اس اپنا فرائیڈے کو ہوا ہے, اس فرائیڈے کو آپ دیکھنا, آپ دوبارہ مجھے بے شک فون کر کے لے لینا کہ اس میں پیٹرول کم ہوا ہے کہ نہیں ہوا, اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ کم ہوگا. ٹھیک ہے, اس جمعے کو تو نہیں ہوا لیکن امید ہے کہ اگر آپ 15 دن کے بات کر رہے ہیں, ویسے تو جب بڑھتا ہے بھائی دیکھیں وہ آپ تو چاہ رہے تھے کہ ہر روز جو ہے نا صبح پرائم منسٹر صاحب اعلان کریں 9 بھٹی صاحب یہ کمٹمنٹ جو تھی یہ کمٹمنٹ منسٹرز نے کی تھی کہ جیسے جیسے تیل کم ہوگا ویسے ویسے ہم عوام کو ڈیلیور کریں گے. اب وہاں 15 دن کی بات نہیں ہو رہی تھی. اسٹیٹ منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں ہر صورت میں یہ یقینی بنایا جائے گا کہ تیل کی قیمت اگر انٹرنیشنلی کم ہوگی تو ہم یہاں پر بھی پرائسز کم کریں گے, اور جمعے کی بھی بات نہیں تھی کہ صرف جمعے کو ہی کم کریں گے. قادر بندوخیل صاحب میری بات کی نفی کر رہے ہیں. میں چاہوں گا قادر بندوخیل صاحب آج تو اگر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں تو ضرور بتا دیجئے. دوسرا یہ ہے میرا جو سوال تھا کہ کیا آلٹرنیٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ پیدا ہو سکتا ہے؟ ہم عالمی سطح پر بھی بہترین کارکردگی ہے, سفارتی سطح پر بھی بہترین کارکردگی ہے, معاشی سطح پر بھی مجھے ذاتی طور پر ایسی کوئی ناکامی بظاہر نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے آپ کے ٹیکس اہداف پورے نہیں ہوں گے لیکن ٹیکس بہرحال پہلے سے زیادہ اکٹھا ہوا. اسی طرح سے اکنامک انڈیکیٹرز میں کوئی ایسا میجر انڈیکیٹر نہیں ہے جو کہے کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ درست راستے پر نہیں ہے. اگر معیشت بھی ٹھیک ہے, سفارتی معاملات بھی ٹھیک ہیں, صرف مقامی آپ کی جو سیاست کے معاملات ہیں وہ ابھی تاحال قابو اس طرح سے نہیں آئے, دہشت گردی پہ بھی ہم کنٹرول کریں, تو پھر حکومت کی تبدیلی کی بات کی کیا تک بنتی ہے؟ نوشاد صاحب میں قانون کا طالب علم دلائل سے بات کروں گا آپ کے سامنے. جی پہلے تو بھٹی صاحب پچھلی اسمبلی میں ہمارے سیٹ بھی ایک ساتھ تھی, مجھے بڑا احترام ہے. میں تھوڑا سا بھٹی صاحب یہ معلوم کرے کہ پچھلے جمعے کو جب تیل کی قیمتیں برقرار رکھی تو حکومت نے ساتھ یہ اعلان بھی کر دیے کہ اس کے کوئی ہفتہ وار یا منتھلی وار جو نا اس کا نہیں ہوگا, یہ سمجھ لو فردر آرڈر تک ہے. تو اگلے جمعے کی کوئی کم وام نہیں ہوگی, نہ اگلے جمعے کا ٹائم ہے, کیونکہ یہ ابھی انہوں نے اوپن کر دیا ہے فار منتھ فار ویک نہیں ہے وہ. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ جو آپ بتا رہے کہ حکومت کی, آپ کو یاد ہوگا رانا سے احسن اقبال صاحب جو پلاننگ کے منسٹر ہے, جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ پیٹرول کے اوپر لیوی کیوں کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا دیکھیے ہمارے پاس ریونیو نہیں ہے اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں. پھر رانا صلاح صاحب سے سوال کیا, اس نے بھی یہ کہا کہ ریونیو کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اگلا بیان, پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا وزیر پیٹرولیم نے جب یہ ایران کا جنگ شروع ہو گیا تھا امریکہ کا, تو انہوں نے 126 روپے جو بڑھائے تھے. تب جب پوچھا گیا میڈیا والوں نے ان سے کہ بابا ابھی تو 28 دن کا آپ کے پاس ذخیرہ تھا اور آپ نے پچھلے ریٹ پہ خریدا تھا, تو کیوں مہنگا کرے؟ تو فرمانے لگا کہ ہم اس وجہ سے کریں, ہماری آئل کمپنی کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے کہ آگے چل کے یہ جنگ جب طول پکڑے گا تو آپ ریٹ نہیں بڑھائیں گے. یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. پھر یہ 2 مہینے کے اندر انہوں نے 160 روپے بڑھائے, جو کہ خطے میں کسی نے 2 روپے کسی نے 3 روپے بڑھائے, 160 کسی نے نہیں بڑھائے. جبکہ ہمارے جہازوں پابندی نہیں تھی, ہمارے جہاز پاکستان کا جھنڈا لے کے نہ امریکہ کچھ کہہ رہا تھا نہ ایران کہہ رہا تھا. یہ بھی ایک آتا ہے. لیکن سوال یہ کہ پھر میں انہی کے وزیر کا ایک ڈیفینس منسٹر جو ہے نا خواجہ آصف کا بات دہرا رہا ہوں,
انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ہمارے جو FBR نے 1200 ارب جو ریکوری کی ہے 1200 زیادہ وہ کھا چکا ہے, اور یہ رانا سلمان کے دونوں کا بیان ہے, یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کی بات ہے. اور پھر جب 1000 گاڑیاں دیے FBR والوں کو تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی, اور فیصل واڈا صاحب نے مخالفت کی ہے کہ بھائی کیوں یہ گاڑیاں دے رہے. لیکن آپ کو اعداد و شمار بتا دوں, FBR کے جو ملازمین ہیں پاکستان میں 23,000 ہے, اور 23,000 صرف 1200 ریکور کر چکے, باقی سارے ان کے جوبے میں گئے. سندھ میں سندھ ریونیو بورڈ نے جس کے ٹوٹل جو تعداد 368 ہے, اور وہ 368 کا محکمہ آپ کا کراچی کا 70% آپ کا ریونیو دیتا ہے پاکستان کا. وہ تو اس لیے ہے نا کہ وہاں پر حکومت کی کون سی بات وہاں پر ہیڈ کوارٹرز ہیں نا, کون سا اچھا کام ہوا ہے, کون سا مہنگائی ختم ہوئی ہے, کیا ہوا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں حکومت کو رہنا چاہیے. دیکھیں میں اپنے بھائی کا بے حد احترام کرتا ہوں, کمپیریزن میں جائیں گے تو وہ بہت بات آگے تک نکل جائے گی, لیکن کیونکہ آپ ہمارے اتحادی بھی ہیں, ہم دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے دور کو بھی ذرا دیکھ لیں, ذرا آپ کو یاد ہوگا. میں پہلے بھی یہی بات کر چکا ہوں کہ ہمارے دوستوں کا پرابلم یہ ہے کہ یہ جب حکومت میں نہیں ہوتے, یہ تو آپ حکومت میں بھی ہیں, یہ نہیں ہے کہ اپنا پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں ہے اور مندوخیل صاحب حکومت میں نہیں ہے, یہ پوری حکومت انجوائے کر رہے ہیں. یہ نہیں ایسی بات نہ کرو بھائی, میری بات نہیں ہے نا, ہمارے پاس آئی نہیں ہوتی, بس ایسے ہی ہے نا, ایسے نہ کرو نا, اچھا نہیں لگتا یہ بات. سر بھی نہیں لاؤں, چلو ٹھیک, میری بات سنیں نا. نہیں آپ اس وقت فل حکومت انجوائے کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ بلوچستان میں بھی, سندھ میں بھی, فیڈرل میں بھی, اور دیکھیں جو نون جی بجٹ پاس کرانا ہو تو نہیں ہو رہا ہوتا ہے جب تک جو گلگت بلتستان کی حکومت کنفرم نہیں ہو جاتی تو بجٹ نہیں پاس ہوتا نا, پھر بعد نہیں ہوتا. میں بلوچستان میں وزیر اعلیٰ کس کا ہے, گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ کس کا ہے, اور میری بات سندھ میں کس کا ہے. میری بھی بات سننے کہ مسلم لیگ نون نے کیا کیا وہاں پہ, پھر وہ دیکھیں میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم تو آپ کا بے حد احترام بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں, اور آپ نے صرف اس وقت وزارتیں اس لیے نہیں لی تھیں کہ شاید یہ حکومت زیادہ دیر نہ چلے, تو اللہ کے فضل سے یہ چل پڑی, تو آپ اور اللہ نے عزت دی, اور پاکستان میں اس کا بہتر نہ ہو. تو آپ کو بھٹی صاحب لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے پیپلز پارٹی ہے ان ساری افواہوں کے پیچھے؟ نہیں میں نہیں پیپلز پارٹی نہیں ہے. یہ دیکھیں نا, یہ جو ہمارے دوست ہیں نا جو PTI والے, یہ ان کا ایک سوشل میڈیا کا کام ہوتا ہے, یہ کرتے رہتے ہیں, ہم اس کو اتنا سیریس لیتے نہیں ہیں, اور عوام بھی نہیں لیتی سیریس. نہیں دیکھیں یہ بات تو درست ہے, دیکھیں بندوخیل صاحب نے ایک بات تو درست کہی کہ آپ نے یہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے, آپ دعویٰ تو کر رہے تھے کہ جی اگلے ہفتے پرائسز کم ہوں گی, لیکن یہ بات درست ہے کہ جو نوٹیفیکیشن کر دیا گیا کہ ہفتہ وار اب پرائسز دوبارہ ریوائز نہیں ہوں گی, تو پھر اگلے ہفتے کون پرائس کم کرے گا بھٹی صاحب؟ نہیں ہوں گے پرائسز. دیکھیں جیسے آپ دیکھنا, میں جو آپ بات کر رہا ہوں, میں غلط بات نہیں کر رہا, آپ دیکھنا آپ کے ساتھ دوبارہ بھی ملاقات ہو. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, یہ شمالہ رانا صاحبہ کو بھی نہیں پتا تھا, کل ایک چینل میں نے کہا اگلے جمعے کو پیٹرول کم ہوگی, میں نے کہا نہیں, بعد میں وہ مکر کے بولے نہیں, اس لیے پر تنگ ہے. چلو ہم نہیں مکرنے والے. بھٹی صاحب چلیں یہیں پر, بھٹی صاحب سے دوبارہ پوچھ لیں گے ہفتے جمعے کے بعد پیر آئے گی, پیر پہ قادر مندوخیل صاحب کو بھی بلا لیں گے, آپ کو بھی بلا لیں گے. مجھے ذرا فیضی صاحب, یہ جو معاملہ ہے, یہ جو ڈیبیٹ ہے, یہ میں آپ سے اس لیے بھی اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں یہ مزاج ہے, شاید ہمیں عادت ہے کہ 4-4.5 سال سے زیادہ ہمارے یہاں کو حکومت نہیں چلتی. حکومت سے مراد یہ ہے کہ پرائم منسٹر تو خاص طور پہ 4 سال سے آگے نہیں جاتا, وہ تبدیل کاری دیا جاتا ہے. چاہے 2008 کی حکومت تھی, جو تھے آپ کے گیلانی صاحب, وہ پھر راجہ صاحب کو لایا گیا, پھر جناب نواز شریف کا معاملہ آیا تو پھر ان کو لایا گیا, اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کو, پھر جو عمران خان کے معاملے میں تو ان کی حکومت ہی چلی گئی. تو یہ ہمارے ہاں یہ جو ہمیں انڈائجیشن شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں PDM کو ملا کے 5 سال پورے ہو چکے ہیں, اور لوگ اتنی جیسے کہہ لیجئے عادت نہیں ہے ان کو اتنی لمبی حکومت کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعتاً یہ کوئی سازش ہو رہی ہے, یہ گفتگو جو ہے یہ واقعتاً اس کی کوئی بیسز ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں میں معذرت چاہوں گا قادر خالد مندوخیل صاحب سے, یہ میں نے بھٹی صاحب کو ایسے نہیں کہا تھا, مجھے بعض جگہوں پہ یہ مطلب اس قسم کی بات سننے کو ملی کہ ایکچولی اس کے پیچھے پیپلز پارٹی ہے. لیکن پیپلز پارٹی تو جب کابینہ کا حصہ نہیں بننا چاہتی, وہ حکومت میں خود سے ڈائریکٹ آنا نہیں چاہتی, وہ آئینی عہدے رکھنا چاہتی ہے, تو کیا وہ آلٹرنیٹ ہے, وہ چاہتی ہے کہ حکومت اس کے پاس جائے, یا کچھ اور قوتیں ہیں
یا کوئی اور چیزیں ہیں؟ کیونکہ بہرحال ہم آئی پی پی گلگت بلتستان میں کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں، کشمیر میں دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ معاملہ وفاق میں دیکھیں. آپ کو لگتا ہے کوئی چیز ہے یا یہ صرف ساری افواہ کی افواہ ہی ہے؟ یار میرا منترا تھوڑا سا کچھ اور ہے. اگر پیپلز پارٹی کا ذکر آ رہا ہے تو وہ بھی کسی حد تک ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت زرداری صاحب اور بلاول صاحب اس میں نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، میں پہلے یہاں سے شروع کرتا ہوں، ہم تنقید سب پہ کر لیتے ہیں. پہلی بات تو آج میں عجیب سی آپ کے پروگرام میں کرنے لگا ہوں کہ جتنے چینلز ہیں جب وہ لائسنس لیتے ہیں تو عوامی مسائل اور وہ میسیجز، وہ جیسچر جو عوام کی فلاح و بہبود کے ہیں، وہ اس کا پرسنٹیج ہوگا. کتنا ہے وہ اب شہزاد رائے آ کے مبارک کرتا ہے تو وہ اس کو بھی ادھر لے جاتے ہیں. لہٰذا یہ چکر نہیں ہونا چاہیے. پھر بذوم خود میں سمجھتا ہوں کہ میرے ذہن میں خیال آتا ہے اور میں اپنی ایک مقبولیت بھی چاہتا ہوں. کبھی میں کہتا ہوں کمپنی نہیں چلے گی، چلے وہ چل بھی گئی جتنی عرصہ چلنا تھی. پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ یوں ہونے والا ہے. یہ بھی بڑا معاملہ ہے. دیکھیں وڑائے صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، دوست ہیں اور سب کچھ ہے، کولیگ رہ چکے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا کہ چونکہ اگلی گل بھی سن لو، عام رپورٹر، عام اینکر کلب کا ممبر نہیں، عام اینکر جو میں اور آپ آئے ہیں وہ ہم عوامی باتیں کرتے ہیں. یہ بیٹھ کے ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں اور یہ دوپہر کو ایجنڈے سیٹ کرتے ہیں کہ رات کو. بھٹی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، سارا دن آپ معیشت کو بڑا اوپر جاتا ہوا دکھا دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس میں یہ فتوحات حاصل کر لیں، ہمارے یہ معاہدے ہو گئے. آپ لائیو پروگرام دکھا رہے ہوتے ہیں اور تقریریں دکھا رہے ہوتے ہیں منسٹرز کی، یا اس میں بلاول بھٹو بھی ہوں. اگر پانی کا معاملہ ہے، انڈس واٹر، سویٹی نہیں کہوں گا، ٹریٹی کہوں گا، اگر اس پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن فیض صاحب کہیں نہ کہیں جب دھواں اٹھ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں آگ تو لگی ہوگی نا. میں ذرا کمپلیٹ کر لوں. اب ہمیں بھی تو ایجنڈا طے کرنا چاہیے کہ یار کیا شامت ہے 7 سے لے کے رات 12 بجے تک کہ لوگ صرف اس لیے ہمارے پروگرام سننا چھوڑ دیں اور وہ ان پروگراموں میں چلے جائیں جہاں ٹھٹھے ہیں، جہاں گلوکاریاں ہیں، جہاں لطیفے ہیں. ہم نے خود تباہ کیا اس معاشرے کو، ان کے اذہان کو، ان کے دماغوں کو، ان کے جو ہے وہ سماجی ماحول کو. لہٰذا میرا خیال ہے اس طرف آنا چاہیے کہ اگر ہم 6 بجے تک بڑا اچھا کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں، 7 بجے کڑی موت پہ جاتی ہے کہ ہم سارا دھام سے بٹھا دیتے ہیں اور یہ کوشش شروع کر دیتے ہیں کہ جی معیشت خراب ہو گئی اور ریاست ناکام ہونے لگی ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ جہاں سے میں شروع کیا تھا، یہ حکومت نہیں چلے گی اور 5 سال یوں پورے کر لیے اور یوں کر لیے اور یوں کر لیے. یار خدا کا خوف کرے. آپ کو اگر کوئی کال نہیں ہے میری منسٹر، میری یہ اللہ تعالیٰ اٹینڈ نہیں کرتا تو میں اگلے دن شروع ہو جاؤں کہ وزارت اطلاعات ناکام ہو گئی ہے. میں اگر میری کوئی احسن اقبال صاحب یا خواجہ صاحب یا میرے بہت سارے دوست ہیں، دیکھیں میں 35 سال سے ہوں نا، تو میرے کئی واقف بھی ہوں گے بھائی. وہ اگر ذمہ دار ہیں، وہ بزی ہیں اور میری ایک کال نہ لیں اور میں اس کے بعد یہاں شروع ہو جاؤں گا بس حکومت مک جانی چاہیے، یہ تو میری آہیں ہیں، میری سسکیاں ہیں، بد دعائیں ہیں بیسیکلی. لہذا ہمیں وہ چاہیے کہ سارے ذمہ دار آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی یہ چاہیے کہ یہ اپنی اپنی جماعت کے جتنے لوگ بھی جاتے ہیں، روز لسٹ بنتی ہے کس نے کس چینل پہ جانا ہے، کس نے کس چیز کا کیا جواب دینا ہے، کیا بریفنگ ہے، کیا معاملات ہیں. اور بھٹی صاحب نے تو آپ کو 2 دفعہ کہہ بھی دیا، پہلے سیگمنٹ میں بھی، ابھی بھی کہہ دیا کہ اگلے جمعے آپ مجھ سے مل لیجئے گا. اللہ کرے کہ ان کا دعویٰ، ان کا زوم خدا کرے کہ وہ اس انداز میں ہو کہ واقعتاً پیٹرول کی قیمتوں میں بہت بڑی کمی آ جائے. لہٰذا یہ وہ باتیں ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا نا اصلاح احوال کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ تیری جماعت نے یہ کیا، میری جماعت نے یہ کیا. ہاں اس میں بھی کوئی شک نہیں، آپ نے ٹھیک کہا، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، جی بی میں حکومت بنانے جا رہے ہیں، وفاق میں ماشاءاللہ آئینی عہدے ان کے پاس ہیں. تو یہ ہر طرف سے اپنی جو ہے نا وہ فرقی نکال لینا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور کراچی کے حوالے سے بھی آپ نے بالکل ٹھیک ہے، آپ نے خود ہی ایک لقمہ دیا تھا پھر رک گئے. بھائی کراچی کے اندر تو ہیڈ آفیسز ہیں، وہاں مرکزی دفاتر ہیں، جب وہاں سے ٹیکس جائے گا تو لگتا ہے کہ کراچی سارا ٹیکس دے رہا ہے. لاہور والے جو ہے پیٹرول استعمال نہیں کرتے، لاہور والے یا پنڈی والے، اسلام آباد والے، پشاور والے، کوئٹہ والے چیزیں استعمال نہیں کرتے. لیکن یہ ایک چیز ہے، دیر از نو ڈاؤٹ. میری بچپن کی محبت ہے، روشنیوں کا شہر ہے جو میں نے ڈوبتے ہوئے بھی دیکھا، روشنیاں مدھم ہوتے ہوئے بھی دیکھی، بوری بند لاشیں بھی دیکھی. لیکن میری تو خواہش ہے کہ کراچی مزید پھلے پھولے، اس میں مزید روشنیاں آئیں. لیکن یہی بات کہہ دینا کہ آبادی سب سے زیادہ پنجاب میں ہو
اور وہی کراچی کی جو مین وہاں پہ جو آنرز ہیں، جو ملز ہیں، یا جو بھی ہیڈ آفیسز ہیں، وہاں پہ تو پنجاب کا بھی ٹیکس جا رہا ہے نا. جب جی وہ پورے ٹیکس دے پاکستان رہے سے ہیں جاتا میرا ہے. بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، تو پھر یہ بھی میرا خیال ہے تھوڑی سی اختراع جو ہے نا اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. ہم نے سب نے مل جل کے آگے جانا ہے. اور میں نے آغاز میں بھی یہی کہا تھا کہ چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، حافظ کے نام پہ سیاپے نہ پڑے، حافظہ کہہ رہا ہوں، حافظ نہیں کہہ رہا. لہٰذا آگے چلتے ہیں کہ ہم نے یہ چاہنا ہے، ہم نے یہ کوشش کرنی ہے. دنیا کہیں سے کہیں جا ٹھیک رہی ہے ہے. منتظر صاحب، میرے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں چاہوں گا آپ بس ایک منٹ ہے میرے پاس، ضرور کہہ لیجئے. جواد صاحب نے جو حفظے کی دعا مانگی، میں اس کے اوپر آمین کہوں گا. اور تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ یہاں 62% سے زیادہ وفاقی دفاتر ہے. تو پھر وفاقی دفاتر ہے تو پھر کون سی موت پڑ گئی کہ یہ 2 روپے دینے کو تیار نہیں ہے؟ پھر کون سی موت پڑ گئی ہے کہ یہاں پہ کاروبار تو کرتے ہیں مگر یہاں 2 روپے خرچ نہیں کرتے؟ یہاں کے 24 سال سے التوا کا شکار ہے. یہاں گرین لائن 7 سال سے التوا کا شکار ہے. شہباز شریف صاحب 5 سال سے وزیر اعظم ہے. میرے اور ان کا اور مصطفیٰ کمال کا حلقہ ہے کہ 2 روپے خدا کی ٹھیک ہے میرا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ جو وفاقی صوبے جو اگر کراچی کے ہیں تو وفاق کو چاہیے کہ اسے کمپلیٹ کرائے، لیکن بہرحال ذمہ داری تو سندھ حکومت کی ہے، کراچی کی ساری ڈیولپمنٹ. ہاں وفاق نے اگر کچھ صوبے کمٹ کیے ہیں تو وہ ضرور اس کو پورا ہونا چاہیے، اس کو ڈیلے نہیں آنا چاہیے. بہرحال ناظرین، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کی تمام تر لڑائیاں اپنی جگہ، لیکن مسئلہ حل آخر کار انہوں نے کرنا. جب تک یہ بیٹھ کر رولز آف گیمز طے نہیں کریں گے، یہ بہتری نہیں لائیں گے، ملک میں جو یہ سیاسی جو عدم استحکام ہے یہ استحکام کی شکل اختیار نہیں کرے گا. انہیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.